حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے اور میں وہی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جو ویڈیو اس کی آج تیسری ویڈیو ہے اور عذاب کیسا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کریں, اپنے کمنٹ میں لازمی کریں, دیکھیں معلوماتی چینل ہے آپ لوگوں کے لیے. ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں. ان کی قوم کے بڑے سرداروں نے کہا کہ اے شعیب ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے, ہاں اگر تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ. شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گے؟ ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہیں, تب تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگانے والے ہوں گے. کیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں؟ اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دی اور ہم سے یہ ممکن نہیں کہ ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی چیز اللہ ہی نے جو ہمارے رب ہیں ہمارے لیے مقدر کی ہو, ہمارے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے. اے ہمارے رب ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کر دے. انہوں نے اپنے گمان کے مطابق شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو اپنے مذہب میں لوٹانے کی کوشش کی, لیکن شعیب علیہ السلام ایمان والوں کی طرف سے مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے اور کہا کیا اگرچہ وہ ناپسندی کرے تو بھی وہ تمہارے دین میں واپس آ جائیں, یعنی وہ لوگ اپنی مرضی سے تمہارے مدد کی طرف نہیں پلٹ سکتے. اگر وہ تمہاری طرف آئیں گے بھی تو مجبور و مضر ہو کر آئیں گے, خوشی سے قطع نہیں آ سکتے. جو لوگ جو ان کی قوم تھی وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی, اس کے علاوہ ناپ تول میں بھی کمی بیشی کرتی تھی, اس کے علاوہ وہ لوٹ مار مچاتی تھی. یہ واقعہ میں آپ کو 2 واقعے پہلے بتا چکا ہوں, آج تیسرا واقعہ ہے اور عذاب کیسا آئے گا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اس لیے انہوں نے کہا کہ پھر تو ہم نے اللہ پر جھوٹی تہمت باندھی اگر ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں, اس کے بعد نہیں کہ ہم اس کی طرف پلٹ جائیں, مگر یہ کہ اللہ چاہے جو کہ ہمارا رب ہے اور ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے گھیرا ہوا ہے. ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے, یعنی وہ ہمیں کافی ہی ہے, حفاظت کرنے والا ہے اور ہمارے تمام معاملات میں پناہ کی جگہ وہی ہمارا رب ہے. اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جو بددعا دی وہ کیا تھی, اور انبیاء کرام کی جو بددعا تھی یا دعا ہوتی تھی اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا تھا. اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے اللہ سے اپنی قوم کے خلاف مدد چاہی کہ وہ جس عذاب کے مستحق ہیں ان پر جلد نازل فرما, اور ان الفاظ میں دعا کی اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. اس انداز سے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی دعا رد نہیں کرتا. جب وہ کفر اور مخالفت کرنے والی قوم کے خلاف مدد طلب کرتے ہیں, اس بددعا کے باوجود قوم اپنے غلط کاموں پر اصرار کرتی رہی اور اپنی ضد کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوئی. ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو یقیناً تم نقصان اٹھاؤ گے. یہ بات ان سرداروں کی تھی. اب عذاب کیا تھا, عذاب الہی کیا تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اس کا بات کرتا ہے. عذاب الہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے. سورہ اعراف میں ہے کہ ان پر زلزلہ آیا, زمین بہت سخت انداز سے ہلائی گئی جس سے ان کی روحیں جسموں سے نکل گئی اور زمین کے تمام حیوانات جاداد کی طرح ہو گئے. ان کے لاشیں اوندے ہو گئے, ان میں کوئی جس و حرکت باقی نہ رہی. اللہ تعالیٰ نے ان پر کئی قسم کی سزائیں جمع کر دی اور کئی طرح کی مصیبتیں اکٹھی کر دی کیونکہ وہ کئی قسم کے برے کاموں میں مصروف تھے. اس لیے اللہ نے ان پر زلزلہ بھیجا جس سے ان کی حس و حرکت ختم کی, سخت چیخ مسلط کی جس سے ان کی آوازیں بند ہو گئی, اور ان پر بادل بھیجا جس نے ان پر ہر طرف سے آگ کے شعلے برسائے. ہر جو بھی میں نے آپ لوگوں کو واقعہ بتایا, چاہے وہ قوم لوط کا ہو, چاہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہو, چاہے حضرت ہود علیہ السلام کا ہو, ان سب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادل کا برس, بادل آیا. کسی انبیاء کی جو قوم تھی وہ سیاہ ہو گئی, پھر کالے لڑکے ہو گئی, پھر سرخ لڑکے ہو گئی. بادل کا آنا, میں نے پھر ہمارے آقا جو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک واقعہ آپ لوگوں کو بتایا تھا جس میں انہوں نے بادل دیکھا تھا اور انہوں نے کیا بولا تھا, یہ بھی میں نے آپ کو بولا. اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ان کا قصہ بیان کرتے ہوئے ان کے اوپر بھیجے جانے والے عذاب کا تذکرہ کیا. سورہ اعراف میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی اور اس کے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ بستی سے نکال دیں گے, ہاں اگر وہ ان کے دین میں واپس آ جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ زلزلہ نے ان کو آ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے. اب عجاب بلانا اور نکالنے کے مقابلے میں رشوت زلزلہ کا ذکر کیا ہے. ڈرانے دھمکانے کے مقابلے میں خوف و ہراس کو بیان کیا گیا ہے. گویا سیاق و سباب کے ساتھ رشوہ ہی مناسب تھا. سورہ ہود میں ذکر ہے کہ
سخت آواز کی وجہ سے وہ عہدے منہ گرا دیے گئے۔ ایسا اس لیے کیا کہ انہوں نے نبی کی شان کی تنقید کی اور ہٹ دھرمی سے کہا تھا اصالتو کا کام روح کا، ان کی کبھی بات اور ان کے مواخذہ کے مناسب یہی تھا کہ شان رسول کی گستاخی کرنے والوں کو کڑک سخت سے خاموش اور شدید زلزلے سے ہمیشہ ٹھنڈا کر دیا جائے۔ اور سورہ شرح میں ذکر ہوا ہے کہ ان کو صاحبان کے دل کے عذاب نے آ لیا، یہ اس لیے کہ یہ ان کے مطالبہ کا نتیجہ تھا اور اس سے ان کی رغبت و چاہت کو پورا کیا گیا۔ وہ کہنے لگے اور تم اور کچھ نہیں، ہم ہی جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو، اور اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا کر گرا دو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ تو ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا، پس صاحبان کے عذاب نے اس کو آ پکڑا۔ بے شک وہ سخت دن کا عذاب تھا، اس میں یقیناً نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ یہ عذاب کا واقعہ تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اب اس کے بعد جو واقعہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کل ویڈیو میں، یہ واقعہ بھی اگر شعیب علیہ السلام کا ہی چل رہا ہے۔ اب اس کا جو واقعہ ہوگا وہ ہوگا کیا اصحاب علائقہ اصحاب مدین ہے، اس واقعے کا جو ٹاپک ہے جو میں آج ڈسکشن کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو ویڈیو بنائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کریں، اپنے کمنٹ میں رائے لازمی دیں، زیادہ سے زیادہ ویوز کریں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔